لوگ ووٹ حاصل کرنے کے لیے برادری واد کی باتیں کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ ذات پات اور برادری واد کو زمین میں دفن کریں، آج وہ اپنے تھوڑے سے نفع اور فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے اگر ذات پات برادری کی بات کر رہے ہیں تو یہ دین سے بھی بے وفائی ہے، حضور سے بھی بے وفائی ہے، اور اپنے علم سے بھی بے وفائی ہے۔ اماموں کو نکال دے رہے ہیں کہ یہ فلاں برادری کا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم لوگ تھے، ایک مہاجر شخص نے ایک انصاری شخص کو مارا۔ ایک مہاجر شخص نے ایک انصاری شخص کو مارا۔ جب اس نے مارا تو انصاری نے پکارا یا للانصار، اے میرے انصاری بھائیو آؤ میری مدد کرو۔ مہاجر نے بھی پکارا یا للمہاجرین، اے مہاجرو آؤ میری مدد کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، اور مہاجر نے کہا اے مہاجرو آؤ میری مدد کرو۔ انصاری نے کہا اے انصار آؤ میری مدد کرو، اور لوگ دونوں طرف سے اکٹھا ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیز رفتاری سے گئے، چادر رگڑ کھا رہی تھی زمین پر، آپ جلدی جلدی گئے تاکہ جا کر معاملے کو روکیں۔ آپ وہاں پہنچے تو آپ نے دونوں طرف کے لوگوں کو خطاب کر کے کہا دعوہا فإنہا منتنہ، کہ یہ چیز چھوڑ دو، یہ نہایت بدبودار چیز ہے۔ یعنی یہ جو تم نے برادری اور خاندان کے نام پر پکارا کہ مہاجر پکار رہا ہے اے مہاجرو آؤ، انصاری پکار رہا ہے اے انصاریو آؤ، تو یہ جو تم عصبیت کی بات کر رہے ہو، خاندان کو یا اپنے قبیلے کو بلا رہے ہو، یہ جو ذات برادری کی بات تم کر رہے ہو، یہ نہایت بدبودار فتنہ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ دعوہا فإنہا منتنہ۔ اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جاہلیت کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے ذات برادری کے فتنے کو ہوا دینا۔ عام طریقے پر جب ہمارے ہاں الیکشن آنے لگ جاتا ہے تو یہ ذات پات برادری کا مسئلہ لوگ اپنی سیاسی اغراض کے لیے اٹھاتے ہیں۔ جس چیز کو حضور نے نہایت بدبودار قرار دیا، آپ نے صحابہ کو جس پر تنبیہ فرمائی، اگر آج اس بدبودار فتنے کو ہم اپنی سیاسی غرض کے لیے اٹھاتے ہیں تو ہم سے بڑا مجرم اور کون ہوگا؟ لوگ ووٹ حاصل کرنے کے لیے برادری واد کی باتیں کر رہے ہیں، اور کتنے مسلمان ہیں جو اس میں شریک ہیں۔ مجھے قریب میں معلوم ہوا اپنے یہاں کی ایک سیاسی پارٹی کی ایک میٹنگ کی گئی، اس میں علماء بھی تھے۔ ان علماء نے وہاں جو گفتگو کی ہے وہ گفتگو لوگوں نے نقل کی، سن کر نہایت درجہ تکلیف ہوئی کہ علماء ذات پات اور برادری کی بات اس میٹنگ میں کر رہے تھے، علماء کر رہے تھے۔ جن لوگوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ ذات پات اور برادری واد کو زمین میں دفن کریں، آج وہ اپنے تھوڑے سے نفع اور فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے اگر ذات پات برادری کی بات کر رہے ہیں تو یہ دین سے بھی بے وفائی ہے، حضور سے بھی بے وفائی ہے، اور اپنے علم سے بھی بے وفائی ہے۔ آج دنیا میں آپ کو تھوڑا مال مل جائے گا، ہو سکتا ہے کوئی منصب آپ کو مل جائے، لیکن قیامت کے دن آپ کی نہایت سخت پکڑ ہوگی۔ جو نہیں جانتے اور غلطی کرتے ہیں ان کی پکڑ تو ہے، لیکن جو جان بوجھ کر خود گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں وہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہے۔ ہر عالم کو، ہر مومن کو ذات پات برادری کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اماموں کو نکال دے رہے ہیں کہ یہ فلاں برادری کا ہے، اماموں کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں کہ یہ فلاں برادری کا آدمی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ واقعہ بتاتا ہے ذات پات برادری کے فتنے کو ہوا نہ دیں،
تمام لوگ، ہر خاندان قبیلے کے لوگ برابر ہیں. اللہ کی نگاہ میں وہ عزت والا ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں. میں فلاں برادری سے ہوں تو میں اونچا ہوں، آپ فلاں برادری سے ہیں تو نیچے ہیں. اگر یہ خیال میرے دماغ میں ہے تو سمجھ لیجئے کہ میں سچا مومن نہیں ہوں. میں جاہلیت کے ایک فتنے کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں. یہ ہرگز ہمارے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے.